یہ میراتھن ہے، یہ 2 دن کا دوڑ نہیں ہے، یہ لمبا سفر ہے۔ کتنی جدوجہد کر لیں گے سر؟ کتنے دن بیٹھ سکتے ہیں اگست 2023 تک؟ کہ یہ حکومت جو نا یہ بجٹ پاس کر نہیں سکتی کہ فیبروری 2023 تک نہیں کرتے، انٹرم سیٹ اپ نہیں آتا، پھر بھی آپ لوگ بیٹھے رہیں گے یا آپ لوگوں نے اس کی اسٹریٹجی چینج کرنی ہے احتجاج کی؟ میں اس بات بتاؤں کہ کسی بھی صورت میں اس حکومت کو بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے۔ آپ لوگ کسی بھی صورت میں بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے؟ جو 2022-23 کا بجٹ پیش کیا گیا تھا اس پارلیمان کی جانب سے، آپ اس کو بھی لیجٹمیٹ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو پوری حکومت کو نہیں تسلیم کرتے، بجٹ کو کیسے From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. گڈ ایوننگ، ویلکم ٹو نیشنل ڈیبیٹ۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بول زیر عتاب آ رہا ہے۔ ہر 4-6 مہینے کے بعد ایک ایسا ایونٹ آتا ہے جس کے بعد بول مینجمنٹ کو، بول کی انتظامیہ کو، بول کے سی ای او کو ایک پریس ریلیز جاری کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے کہ ہمارے سینئر اینکرز کو، سینئر تجزیہ کاروں یا صحافیوں کو نوکری سے برطرف کیا جائے۔ لیکن بول ٹیلی ویژن پہلے بھی ڈٹا ہوا تھا، اب بھی ڈٹا ہوا ہے۔ شعیب شیخ صاحب کا قصور کیا ہے؟ وہ شخص جس کی پاکستان کی بہترین آئی ٹی کمپنی 2014 کے اندر ایوارڈ ون کرتی ہے، پوری دنیا کو یہ دکھاتی ہے کہ ہم پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں اپنا ایک رتبہ رکھتے ہیں، وہ اس وقت تو اچھا تھا اور اس سے پہلے دہائیوں سے کام کرتے ہوئے وہ شخص بھی اچھا تھا، ان کی کمپنیز بھی اچھی تھی، انویسٹمنٹ بھی اچھی تھی اور سب کچھ اچھا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن جس وقت کے فرعون کو آگ دکھائی گئی ہے اور پھر اس ٹیلی ویژن چینل کے اندر جب رائٹ سائڈ کے اوپر ہسٹری کی رائٹ سائڈ بنانے والے تمام اینکرز جمع ہو گئے اور سب کے لیے اس ٹیلی ویژن نے سٹینڈ لیا، تو اس کے بعد پریشر تھا کہ کم ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا۔ الٹیمیٹلی اس مرتبہ بھی بول ٹیلی ویژن کو آنا پڑا، پریس ریلیز جاری کرنا پڑا کہ سمیع ابراہیم صاحب اور جمیل فاروقی ان دونوں کا پروگرام بند کرنے سے ہم انکار کرتے ہیں اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم سٹینڈ لیے رہیں گے۔ یہ والا جو معاملہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ اب 2022 ختم ہونے کو ہے، ہم 21ویں صدی کے تیسرے عشرے میں 2023 کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ آخر کب ہم سدھریں گے اور سمجھیں گے کہ وقت کی ضرورت ہے صحیح تصویر کو دکھانا اور جو ایکچول سائیڈ آف دا سٹوری ہے اس کو عوام تک پہنچانا؟ آج کے نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی۔ ایجنڈا آن دا نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی۔ ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے #لانگ مارچ۔ #لانگ مارچ مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں، آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں سوابی سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب۔ میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسد کیسر صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں صحافتی بندشوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ بول ٹیلی ویژن کے اوپر بڑا پریشر ہے، شدید دباؤ ہے، ہمارے سی ای او شعیب شیخ صاحب کے اوپر شدید دباؤ، خاص طور پر 3 اینکرز کے حوالے سے، سمیع ابراہیم صاحب میرے حوالے سے اور عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے۔ اس کے اوپر آپ کے انیشل ریمارکس آن مائی شو سر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ دور جو ہے نا یہ ماشاء اللہ سے بھی بدتر ہے۔ کبھی اتنا زیادہ جو ہے نا نہیں ہوا کہ صحافیوں کے اوپر جو ہے نا اس قسم کی پریشر، دباؤ یا اس کی آواز کو دبانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیا گیا ہے، اور خاص کر پیپرا کو جو ہے نا جس طرح یہ استعمال کیا جا رہا ہے اور مختلف ذریعے سے، تو یہ کسی طور پہ جمہوری ملک میں یہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک استحیت ہے اور ماشاء اللہ سے بدتر دور ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ رائٹ، 26 تاریخ کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ سرپرائز دیں گے، کس طرح کا یہ سرپرائز ہوگا اسد کیسر صاحب؟ وہ 26 تاریخ کو آنے دینا، وہ اصل میں سرپرائز تو تب ہوگا کہ وہ خود دیں گے نا۔ اصل میں دیکھیں، ہم نے تو کوشش کی ایک اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جو جدوجہد شروع کی ہوئی ہے، اور ہم نے بھی یہ ابھی پلان کیا ہے کہ ہم جو ہے نا تھکنے والے نہیں ہیں، اور ہمارے جو بھی کمپین ہوگی، جو ہماری تحریک ہوگی، اس کے مختلف مراحل ہوں گے،
اور ہر مرحلہ کے لیے ہم الگ اسٹریٹجی بنائیں گے، کیونکہ یہ میراتھن ہے. یہ ہم نے ایک لمبی جدوجہد شروع کی اور اس کی جدوجہد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں اس کی عوام ساورن بن جائے، یعنی عوام کے پاس اختیار ہو، عوام کو رسپیکٹ ملے، عوام اس ملک کی صحیح اونر ہے. اور جب تک عوام کو اس کا حق نہیں ملتا، اس کو صحیح جو شہری حقوق ہے اس کو کنسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی نہیں ملتی، میرٹ کی پالیسی نہیں ہوتی، رول آف لا نہیں ہوتا، تو تب تک جو ہے نا یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی. یہ ایک شروعات ہے اور اس کے لیے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے، جتنی بھی ہم نے اسٹرگل کرنی پڑے، ہم کریں گے انشاءاللہ. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل کو گورنمنٹ مل جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جو کہ رائٹنگ آن دا وال ہے، نظر آ رہا ہے، پبلک سپورٹ بہت زیادہ ہے، آپ لوگ بھی کمپرومائز ہو جائیں اپنے اس نیریٹو سے جو حقیقی آزادی کا نیریٹو آپ لے کر چل رہے ہیں اسد قیصر صاحب؟ دیکھیں مطلب ہم کیوں کمپرومائز ہوں گے؟ ایک تو جو ہمارا لیڈر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، دنیا میں شہرت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو پرائم منسٹر کی حیثیت سے بھی ہو رہا ہے. ابھی تو یہ جو ہماری پالیٹکس ہے وہ پالیٹکس بیسیکلی ہے ایک اس پاکستان کے لیے جو قیدر کا پاکستان تھا، جو کہ ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ تصور ہے. تو ہم اپنے آپ کو ہسٹری میں ہم نہیں چاہتے کہ ہسٹری میں ہمارا نام برا ہو، ہم اپنا ہسٹری میں بنانا چاہتے ہیں، اور اس راستے کو ہم نے چنا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مدینہ کی ریاست ایک پورا کانسیپٹ چھوڑا تھا، وہ کانسیپٹ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو ہم کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم مقصد کے لیے تو کمپرومائز کریں گے لیکن مقصد کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. رائٹ. تو اسد قیصر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ برف پگھل گئی ہے اس کے بعد معاملات میں کچھ لچک نظر آ رہی ہے؟ اب جیسے عمران خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کی صحافیوں سے، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے. یہ پیشکش ہے یا مذاکرات ہو رہے ہیں کافی عرصے سے؟ نہیں، مذاکرات تو آپ کو پتہ ہے جنگوں میں بھی ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے نا روس اور یوکرائن کی لڑائی بھی جاری ہے، اور ادھر جو ہے نا بیک ڈور میں مذاکرات بھی ہوتے ہیں. تو مذاکرات تو کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہونے چاہیے، بالکل بیک ڈور میں رابطے ہوئے ہیں، چیزیں چلتی رہتی ہے. لیکن ہم نے ایک کلیئر سٹانس لیا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت پہ جو ہے نا اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور عوام کے پاس چلا جائے، عوام سے فریش مینڈیٹ دیا جائے. تو وہ تو مذاکرات تو بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، جتنی بھی جیسے بھی حالات ہو. تو کوئی راستہ تو نکالنا پڑتا ہے، بات کے بغیر جو ہے نا آپ اگر بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں ہوگی تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مقصد پہ کمپرومائز کریں. تو ابھی بھی حکومتی ٹیم سے مذاکرات جاری ہیں؟ سوری، ابھی بھی حکومتی ٹیم سے مذاکرات جاری ہیں اسد قیصر صاحب؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے نا اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، خان صاحب نے اس کو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، اور وہ ابھی پبلک نہیں ہوئی، لیکن ایک بیک ڈور چینل کھلا ہوا ہے. اچھا، وہ ڈور کھلا ہوا ہے لیکن اس میں سے ابھی نکلا کچھ نہیں ہے؟ ہاں، ابھی تک جو ہے نا کوئی بریک تھرو نہیں ہے. بریک تھرو نہیں ہوا. آپ توقع رکھتے ہیں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے 26 تاریخ سے پہلے؟ مجھے امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران جو ہے نا ہوش کا ناخن لے اور اس کو تھوڑی بھی سمجھ ہو، یہ کس قسم کا یہ آگے لے کے جائے. دیکھیں ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے، ہم بیسیکلی چاہتے ہیں کہ آئندہ جو مطلب جو اب آئینہ آنے والا بجٹ ہے وہ نئی حکومت پیش کرے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس اسمبلی کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، مطلب اگست میں ویسے بھی اس کا روٹین ختم ہو رہا ہے. پھر جو ہے نا ایک ڈمی حکومت ہے، اس وقت 135 MNAs وہ اسمبلی سے باہر ہے، تو یہ بجٹ کو مانے گا کون؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ بجٹ یہ حکومت پیش کرتی ہے تو کس قسم کا بجٹ ہوگا، اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ وہ تو بہت آپ کو پتا ہے کہ وہ الیکشنئرنگ بجٹ ہوگا. تو دیکھو اس ملک کے لیے، اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، اس ملک کی ساورنٹی کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ فوری الیکشن ہو، اور آئندہ بجٹ جو ہے نا وہ نئی حکومت پیش کرے. چلیں، فوری الیکشن کس نوعیت کے ہونے چاہیے یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. میں چاہوں گا کہ وہ تو ہم بریک کے بعد کریں گے، لیکن ابھی جو ڈیبیٹ ہم نے کرنی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر 26 تاریخ سے پہلے کوئی بڑا بریک تھرو ہو جاتا ہے اور جس کے آثار ابھی دکھائی دینے لگ گئے ہیں، تو کیا آپ لوگ جو پلان کر چکے ہیں راولپنڈی کے اندر آنے کا اس کو موقوف کر دیں گے، ختم ہو جائے گا، یا پنڈی آنا ہی آنا ہے، اجتماع کرنا ہی کرنا ہے، دھرنا دینا ہی دینا ہے؟
دیکھیں ایک تو یہ کہ ابھی ہماری میٹنگ جاری ہے، میں کسی مصروفیت کی وجہ سے آج میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکا سر، اور ابھی وہ اس کی آ جائے گا، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ہمارا اپنے مقصد کے ساتھ ہمارا فوکس کیا ہے. نمبر 1 ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہو. نمبر 2 ہمارا تو اس وقت امیڈیٹ 4 الیکشن ہے اور صاف اور شفاف الیکشن ہے. اور جو تیسری ہمارا جو مین اس وقت کنسرن ہے کہ اس وقت جو پاکستان کو جس طرح انہوں نے بین الممالک کے اوپر جو ہے گروی کر کے رکھا گیا ہے اور IMF کے ساتھ جو ڈیل کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے پاکستان کو انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے. اور کیونکہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ایسے معاہدے اور ایسے ایگریمنٹ کسی بھی صورت پہ قابل قبول نہیں ہوں گے جو عوام کے انٹرسٹ کے خلاف ہوں گے. تو بہرحال چونکہ ابھی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں مختلف آراء ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں رسوت میں جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مطلب چیزوں کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ میٹنگ کی ڈیسیجن ہوتی ہے وہ میڈیا میں آ جائے گا اور جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق ہوگا. یہ اسد کیسر صاحب، تسنیم حیدر شاہ کی انٹری کیسے ہو گئی ہے اس ساری صورتحال کے اندر؟ وہ تو ان کا اپنا کھلاڑی ان کے اپنے خلاف کھڑا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا ہے اور یہ کس حد تک سچائی پر مبنی ہو سکتا ہے معاملہ؟ اچھا، مجھے تو اس کے بارے میں بہت پریشانی ہے اور اس طرح کی اگر بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کی جو ہے نا ایک کس طرح پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور میرا ایک فوٹو اس میں دکھایا گیا کہ میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ایک تصویر بڑی وائرل ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ تو نون لیگ کا ترجمان رہا ہی نہیں ہے. تو آپ سب سے پہلے تو اس کو کلیئر کیجئے کہ وہ پکچر کس طرح کی پکچر ہے، کیونکہ پکچر تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے کیا تعلقات رہے ہیں اس کے ساتھ؟ میں تھوڑا کنفیوز اس حوالے سے، لیکن مجھے اتنا ایک مجھے یاد آتا ہے کہ میں گیا تھا مانچسٹر، اور وہ میں اس وقت گیا تھا جب میں KP اسمبلی کا اسپیکر تھا، مطلب اس وقت نیشنل اسمبلی کا نہیں تھا. اور اس وقت جو ہے نا میں ادھر گیا بازار میں ہیئر ڈریسر کے پاس، اور ادھر جو ہے نا ایک پاکستانی ریسٹورنٹ تھی تو اس میں گیا، اور اس میں جو ہے نا میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک آدمی آیا میرے پاس اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہوں اور میں مسلم لیگ نون کے UK کا عہدیدار ہوں، لیکن میں نے آپ کے بارے میں اچھا سنا ہے، میں آپ سے فوٹو لینا چاہتا ہوں. تو مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ یہ وہی کوئی آدمی ہے، لیکن میں اس کو ابھی تک کنفرم نہیں کر سکتا. میں ابھی جو میرا کزن ہے ادھر میں سے پوچھتا ہوں کہ وہ ادھر مانچسٹر میں کون ہے، کہ یہی تھا یا کوئی اور تھا. لیکن ایک مجھے ملا تھا وہاں انگلینڈ میں جو میرے ساتھ اس کی ایک ریسٹورنٹ تھی جس میں میں نے کھانا کھایا تھا، اور یہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ یہ میرا ریسٹورنٹ ہے اور اس نے میرے ساتھ فوٹو نکالا، لیکن مجھے باقی یاد نہیں ہے اس کا. لیکن یعنی سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب سے براہ راست اس بندے کے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ اٹ واز جسٹ اے پکچر سیلفی جو کہ کوئی بھی آ کر لے سکتا ہے. بالکل، مجھے اس کی کوئی نہ پہچان ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی کانٹیکٹ ہے، نہ کبھی اگر یہ کہیں پکچر ہوئی ہے تو مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن بھی کنفرم میں 24 گھنٹے میں کنفرم کر دوں کہ کون ہے اور کدھر ہماری کوئی چیز ہوئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اراکین کے ساتھ بھی ان کے تصاویر کچھ سوشل میڈیا کے اوپر، پتہ نہیں وہ فوٹو شاپڈ ہیں یا اوریجنل ہیں، وہ وائرل ہیں. تو آپ کی اپنی تنظیمی ڈھانچے میں کسی شخصیت سے بات ہوئی کہ یہ پکچرز کیسے آ رہی ہیں؟ کیا وہ بھی صرف سیلفیز کے نام پر سیلفیز ہیں یا واقعتاً کوئی تعلق اسٹیبلش ہوتا ہے PTI سے اس بندے کا، تسنیم حیدر شاہ کا؟ نہیں، جس طرح دیکھو پکچر تو آپ کسی کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں، آ جاتے ہیں لوگ پکچر نکال لیتے ہیں. مجھے ابھی کل میں گیا ہوا تھا تو میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون میں ہوں لیکن آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میرے ساتھ فوٹو نکالا اس نے. مطلب یہ تو کوئی چیزیں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہے، لیکن چونکہ مجھے خود ابھی آج پتہ چلا، وہ فوٹو میں نے دیکھے ہیں. میں چونکہ کل بزی تھا اپنے علاقے میں، مختلف سنڈے تھا، آپ کو پتہ ہے بڑی شادیاں اور یہ تقریبات میں جو رات لیٹ تک جو ہے میں اس میں بزی رہا، تو رات لیٹ میں نے پھر وہ فوٹو پکچر دیکھے ہیں. تو میں تھوڑا کنفرم کروں گا، ان سے بھی پوچھوں گا، لیکن یہ سارے جو ہے نا ہوائی پکچر ہیں، اس پہ کوئی تعلق والا نہیں ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کے پکچر نکلے اور اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں. ویری رائٹ. اچھا، اب اسد کیسر صاحب اس کو ہم ذرا ڈیفرنٹ انداز میں ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
इस बंदे की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी लंदन के अंदर, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, जबकि खान साहब 26 तारीख की डेट दे चुके हैं कि वो पिंडी में एक इज्तिमा को लीड करने जा रहे हैं। ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि या तो इस मौजू को बदलने की कोशिश कर रही है, तवज्जो हटाने की कोशिश हो रही है, और इस वक्त जो है ना, कौन कर रहा है ये कोशिश सर? मैं इसलिए इस पे थोड़ा मुख्तात हूँ, और कि मैं समझता हूँ कि इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसकी हकीकत क्या है। हाँ, आपको क्या लगता है कौन कर रहा है ये कोशिश, तवज्जो हटाने की कोशिश कौन कर रहा है? मुख्तलिफ लोग हैं ना, मुख्तलिफ किरदार हैं, और इस वक्त आपको पता है कि बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, पता नहीं कौन कहाँ से कौन रोल प्ले करता है। देखो, हमने इस वक्त एक मुल्क एक बहुत ही मुश्किल में है, एक बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं, एक इकोनॉमी के लिए हमें बहुत बड़ी सीरियस चैलेंजेस हैं, हमारी जो है ना मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि इस तरह फिर जो हमारी इंटरनेशनली जो हमारी रेपुटेशन बन रही है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उधर यूके में केस हुआ, उसके खिलाफ जो फैसला आया है, ये सारी चीजें बहुत अफसोसनाक है। और होना तो ये चाहिए था कि डेली मेल वाला केस आके प्राइम मिनिस्टर खुद कहता कि अभी मैं मजीद जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता, आप किसी और को बना लेता कि आप एक अखलाकी हाई मॉरल ग्राउंड जो है ले लेते। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है इस सारी सूरत हाल में हमें बहुत ही केयरफुल होकर काम करना चाहिए, और खासकर जो नई तैयारी हो रही है, कुछ ज्यादा ओवर कॉन्शियस और ओवर केयरफुल होना भी जरा डिफरेंट चीजों को हवा देता है ना। अभी जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे किरदार हैं जो तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं परवेज इलाही साहब का बयान अपने सामने देख रहा हूँ, वो कहते हैं कि इमरान खान ने हुकूमत गिराने और अपने ऊपर कातलाना हमले का इल्ज़ाम कभी भी किसी ताकतवर मरकजी किरदार पर नहीं लगाया। तो ये 6.5 महीने आप लोग नैरेटिव बिल्ड करते रहे, ये तो उसकी सरासर नफी करता है। नहीं, वो आप उनसे पूछे, मैं तो उसका तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे खिलाफ तो सारे किरदार मिलके उन्होंने किरदार अदा किया है, और अभी हमें लेकिन उन्होंने जो कुछ करना था उसका ख्याल ये था, उन्होंने कैलकुलेशन हमारी गलत की थी, उसका ख्याल ये था कि ये बल्दियाती इंतखाबात में हमें KPK में शिकस्त हुई, तो फिर जो है ना कुछ ज़मीनी इंतखाबात पे शिकस्त हुई, फिर कुछ सर्वे आए, उन्होंने कैलकुलेशन की कि इमरान खान पारे हो चुका है, इसकी पॉपुलरिटी ख़त्म हो चुकी है, इससे और उन्होंने मिसकैलकुलेट किया। इसने खान साहब के बारे में जो कैलकुलेशन की और हमारी पार्टी के बारे में, तो इसको इसने मिसकैलकुलेट किया। तो बहरहाल अल्लाह ने करम किया है कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने एक और देवता की शक्ल में कौम के सामने आया है, एक सही मानों में जो है ना एक पॉलिटिकल लीडर जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, जो अपने लोगों के लिए सोचता है, जो अपने लोगों के लिए जद्दोजहद करता है, और एक वो लीडर जिसके अंदर खौफ नहीं है, जो अपने मुल्क की मुफादात के लिए सब कुछ आगे बढ़ सकता है। इमरान खान जो है ना वो एक नई मतलब एक वो लीडर सामने आया है कि इसका तारीख में एक बहुत बड़ा नाम होगा। मतलब इमरान खान असद कैसर साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक लेना चाहूंगा, बड़ी डिटेल हो रही है। ख्वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुद खान साहब के अपने स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट पर मैं अब ज़रूर राय लेना चाहूँगा असद कैसर साहब की, और फिर शेख रशीद साहब ने भी एक बबांगे दोहल किस्म का स्टेटमेंट दे डाला है, उस पर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। मैं असद कैसर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक से पहले मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा था असद कैसर साहब, खुद खान साहब ने भी बड़ी आड़े हाथों लिया था पिछले 6.5-7 महीने के अंदर ताकतवर हलकों को। इसके साथ साथ ये जो हुकूमत है जिसको आप लोग इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, लेकिन अब एकदम से 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट ज़रा डिफरेंट आया कि मैं नहीं समझता कि मेरी हुकूमत गिराने में किसी मुक़्तदर हलके का हाथ होगा, लेकिन अगर ये काम हो रहा था तो वो खामोश क्यों थे। तो ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से तो नहीं कि क्यों कोई बैकडोर, कोई डेवलपमेंट बड़े लेवल की हुई है आपके दरमियान और क्वार्टर्स के दरमियान। देखिए,
میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بھی ہمارا یہ خیال ہے. دیکھیں ہم اس پہ کیٹیگری کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. خان صاحب نے جو بات کی ہے اس نے کسی کانٹیکسٹ کے جو اس کے ریلیونٹ کانٹیکسٹ کے حوالے سے اس نے بات کی ہے اور ان کا کہنا بنیادی یہی تھا کہ ہمارے خلاف تو ایک بہت بڑی سازش ہوئی اور اس سازش میں مطلب بھی سب کو پتہ ہے, ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے, اور جو سائپر آیا اور سائپر کے اوپر جو ہے نا پھر کمیٹی پہ ڈسکشن ہوئی, کیبنٹ پہ ڈسکشن ہوئی, تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک پوری سازش ہوئی تھی اور سب نے اس کو کنفرم کیا تھا. تو ہاں یہ ہمارا گلا تھا, ان سے گلا تھا کہ وہ اداروں نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا, اور اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ مطلب خان صاحب جب سٹانس لیتا تھا, کوئی تنقید کرتا تھا, تو اس میں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا کردار اور ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس قسم کے سازش کو روکتے, تو انہوں نے اس میں اپنا کردار نہیں ادا کیا. بہرحال پھر جو کچھ چیزیں ایسی ہوئی جس کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے تھی اور جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے اداروں کی بھی بدنامی ہوئی اور کچھ ادارے اپنے مینڈیٹس بھی آگے بڑھے, تو وہ افسوسناک ہے. دیکھو ہم سب نے کنسٹیٹیوشن کے اندر جو ہمارا جو فریم ورک ہے, جو کنسٹیٹیوشن جس کا جو اس کی لمیٹیشن جو ہے نا بالکل کلیئر واضح کی ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے جب کام ہوگا تو ملک آگے چلے گا. میں سمجھتا ہوں ہمارے پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پارلیمنٹ سب سے کمزور ہے. جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگا, پارلیمنٹ کے پاس طاقت نہیں آئے گی, تب تک اس ملک کے مسائل ایسے رہیں گے. یعنی جوڈیشری اپنے کنسٹیٹیوشن میں اس کی ڈیفائن رول ہے, جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک ڈیفائن رول ہے, اور جو پارلیمنٹ ہے اس کا بھی ڈیفائن رول ہے. تو اس اپنے رول کے اندر اپنا کام کرے, اپنے جوریسڈکشن نہ نکلے, اور جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہو, تب یہ ملک آگے چلے. لیکن اسد قیصر صاحب ابھی آپ نے ایک بڑی زبردست بات کہی, میں اس کو بڑا اپریشیٹ کروں گا. آپ نے کہا کہ جو کچھ ہوا بدقسمتی سے اس میں بہت کچھ غلط ہوا, کچھ جگہوں پر حدیں کراس ہوئیں, تو آپ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی پاکستان تحریک انصاف سے بطور جماعت بھی ہوئی؟ دیکھیں ہم تو بالکل, دیکھیں میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کیا, لیکن جو ہم نے کیا ہم نے ایک صحیح انٹینشن کے ساتھ, ایک جو خان صاحب کا ویژن تھا ڈیفنس سے, اس کے مطابق جو ہے نا چیزیں انہوں نے کوشش کی. کچھ ہو سکی, کچھ نہ ہو سکی, کچھ اس میں شاید ہماری غلطیاں بھی ہو, لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ہماری اسمبلی میں نمبر ہی برابر نہیں تھے. 156 ہمارے نمبر تھے. ہمیں ایک عام بل قانون پاس کرنے کے لیے بھی دوسرے الائے سے جو ہے نا منتیں کرنی پڑتی تھی, مطلب ایک بہت چیزوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑا. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم ہمیں 2/3 میجارٹی دے, تاکہ اس تحریک صاحب کا جو منشور ہے وہ منشور بناون اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کنسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ ہم چاہتے ہیں, یا قانون سازی میں ہم کوئی تبدیلی چاہتے ہیں, یا ہم چاہتے ہیں کہ وہ اقدامات اور وہ ریفارم ہو جائے جو کہ ہمارے منشور کا حصہ ہے, اس کے لیے بہت بڑی لیول پہ ہمیں 2/3 میجارٹی چاہیے. ہمارے پاس جو گزشتہ حکومت میں بہت کمزور تھی, ہمارے پاس تعداد نہیں تھی, اس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہمارے منشور کے مطابق سے نہیں ہو سکی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ مجھے امید ہے کہ عوام ایک بھرپور مینڈیٹ دے گی, تحریک صاحب 2/3 میجارٹی سے آئے گی, اور جو ہمارا منشور تھا کہ ایجوکیشن سب کے لیے ایک سلیبس ہوگا, جو ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہیلتھ فیسلٹی جو ہے نا ہم گھر گھر تک پہنچائے, اس میں تو ہم شکر الحمدللہ بہت کامیاب ہوئی. ایجوکیشن میں بھی ہم نے یکساں نصاب جو ہے نا وہ رائج کروایا اپنے اس میں, اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ہیلتھ کارڈ جو ہم نے دیا ہے, جو ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہر باشندے کی جیب میں جو ہے نا, پاکستان کے ہر شہری کی جیب میں 10 لاکھ روپے ہے. اور اس کے ساتھ جو ہمارا وہ اہم جو تھا کہ قانون رول آف لا, اور رول آف لا کے لیے جو ہم چاہتے تھے کہ ہم جوڈیشل ریفارم کریں, ہم جو ہے نا دیگر جو ادارے ہیں اس کی ریفارم کریں, اس کے لیے ہماری تعداد میسر نہیں تھی. انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ایک بھرپور طریقے سے جوڈیشل ریفارم کریں گے, جو احتساب کے قوانین ہیں اس کو مزید ایفیکٹو بنائیں گے, اور ایفیکٹو بنانے کے ساتھ ساتھ ہم ایسی قانون سازی کرنا چاہیں گے کہ کسی کے خلاف جو ہے نا سیاسی انتقام نہ ہو, اور جو بھی ہو میرٹ کے اوپر ہو. جس کے خلاف جو ہے نا کوئی اس کے خلاف کرپشن کا کیس ہو, اس کو کوئی معافی نہیں کر سکے. اسد قیصر صاحب, میرٹ کی بات بڑی زبردست لگتی ہے, اور یہ بات بار بار خان صاحب بھی کرتے رہے,
उन्होंने भी जो अहम तैनाती थी उससे मुतालिक कहा था कि मेरिट पे होनी चाहिए। पहले इसके ऊपर ठीक ठाक काफ़ी दिन तक वो खिताबात में तज़किरा करते रहे हैं, और अब उनका जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि जिसे मर्जी चाहे तैनात कर लें, 26 नवंबर को सरप्राइज़ दूंगा। तो क्या यहाँ पर भी कोई फ्लैक्सिबिलिटी हमें तो नज़र आती है? आप इसको काइंडली कंफर्म कीजिएगा, इस मामले के ऊपर भी फ्लैक्सिबिलिटी आई है या ये मामला कभी था ही नहीं जिसके ऊपर डिबेट होती रही है माजी में? असल खबर बात ये है कि आपने जो कहा ना, हाँ। कि असल की डिबेट थी ही नहीं, हमारी ये ख्वाहिश थी ही नहीं। हाँ। ये एक हुआ बनाया गया मीडिया में कि जी सारा कुछ हो रहा है और आर्मी की इसकी तैनाती की हो रहा है। हाँ। हमने यानी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे किसी तरह की भी तैनाती हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल, जो भी आए, जो भी जनरल होगा, हमें इस पे कोई इशू नहीं है। सारे इस मुल्क के वफादार है, सारे इस मुल्क की जो है एक प्रोसीजर से उस तरीकेकार से निकले हैं। हमें किसी को ना इतराज है, ना हमारा है ये हक है कि हम इसके ऊपर जो है ना कोई, ये बेसिकली जो इसका प्रोसीजर है, जो कानून है, जो रूल्स है, उसके मुताबिक, मेरिट के मुताबिक जो भी आए, वी आर वेलकम। राइट। अब 26 तारीख के बाद दोबारा से हमें 126 रोजा धरना देखने को मिल रहा है सर, या उसी दिन ये इज्तिमा वाइंड अप हो जाएगा? ये शो स्टॉपर होगा ये? हमारा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। हमने तकना नहीं है, थकाना है। अच्छा, आपने थकना नहीं है, थकाना है। तो ज़्यादा रात साथ है, खाने पीने और सोने और बैठने के सामान सारा इकट्ठा कर लिया गया है। स्पॉन्सर कौन कर रहा है सर? स्पॉन्सर कौन कर रहा है? देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ ना, ये हमने एक सोची, हम समझते हैं कि ये एक मुश्किल काम है और हमने एक मुश्किल रास्ता चुना है। पाकिस्तान को जब आप समझते हैं कि इसको आप सही मानों में वो पाकिस्तान बनाए जो कायदम का पाकिस्तान था, जो मदीनी की रियासत की आप बात करते हैं, तो उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये मैराथन है, ये 2 दिन का दौड़ नहीं है, ये लंबा सफर है। ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क को हम एक प्रॉपर ट्रैक पे डालेंगे। जब ये मुल्क एक प्रॉपर ट्रैक पे डलेगा, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, सब शहरियों के हुकूक बराबर होंगे, तो इसके लिए टाइम लगेगा। मैं नहीं कहता कि इमीडिएटली हो जाएगा, एक प्रोसीजर से जो है ना चीजें आगे बढ़ेगी। तो हम बिल्कुल कन्विंस से, हम कोई इस पे, हमें जल्दी नहीं है। जितना भी हमें इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कितनी जद्दोजहद कर लेंगे सर? कितने दिन बैठ सकते हैं? दिसंबर, अगस्त 2023 तक या उससे पहले? देखिए, नहीं, देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि ये मैं बिल्कुल कैटेगरिकली हूँ कि ये हुकूमत जो है ना, ये बजट तो पास कर नहीं सकती। देखो, ये मतलब ये असेंबली रोटी में भी अगस्त तक है। आप कैसे वो असेंबली जो अपने आखिरी टेनेवर में हो, जिसका टाइम पूरा होने वाला हो, और फिर नई हुकूमत जो है ना, मतलब अगस्त में या अक्टूबर में नई हुकूमत, आप इसके लिए बजट बनाए, और फिर पोजीशन ये हो कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है ना और आपका अपोजिशन लीडर एक ही पार्टी से हो, और अपोजिशन लीडर जो है ना वो जो प्राइम मिनिस्टर तकरीर करे, उसके लिए थंपिंग करे, उसके लिए जो टैक्स बचाए, और वही करे जो प्राइम मिनिस्टर कहे। ये तो असद कैदर साहब, आप स्पीकर रह चुके हैं कौमी असेंबली के। अब जिस भी सूरत हाल में फंसी हुई है हमारी पार्लियामान, बहरहाल फंसी तो हुई है, फैसला तो अपेरेंटली उन्होंने ही करना है, और उस सूरत में अगर वो फैसला नहीं करते 26 नवंबर तक, आप ये कह लीजिए फरवरी 2023 तक नहीं करते, इंटरम सेटअप नहीं आता, फिर भी आप लोग बैठे रहेंगे या आप लोगों ने उसकी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है एहतजाज की? मैं इस बात बताऊं कि किसी भी सूरत में इस हुकूमत को बजट पास नहीं करने देंगे। आप लोग किसी भी सूरत में बजट पास नहीं करने देंगे इस हुकूमत को? नो, बजट 2023 पास नहीं करने देंगे इस हुकूमत को। ये मेरे लिए यहां पर एक बड़ी खबर है, अगर न्यूज रूम सुन रहा है तो सुन लें। असद कैसर साहब जब भी आते हैं कोई बड़ी खबर दे के जाते हैं, वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत के ऊपर उनका एतमाद नहीं है, अपोजिशन और हुकूमत एक ही तरह के लोग हैं और इनको अगला बजट हम पेश नहीं करने देंगे। ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सर, फिर उस वक्त तक आप बैठे रहेंगे? उसके लिए जो भी कानूनी इकदाम होंगे करेंगे, जो भी कानूनी, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जद्दोजहद, हमारा एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में देता है, हम करेंगे। किसी भी सूरत में इनके पास मैंडेट नहीं है, इनके पास मॉरलिटी नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं? वैसे भी असेंबली की आखिरी साल में, यानी ये बजट पेश करेंगे और वो बजट प्रैक्टिकली नहीं होगा, वो इलेक्शनियर बजट होगा। अच्छा, इम्प्लीमेंट किसने करना है? जो नई हुकूमत आनी है, और नई हुकूमत जो है ना, आप देख रहे हैं कि नई हुकूमत जो है ना इस वक्त, ये तो पीडीएम तो पारे ही पारे हैं। तो
آپ جو پارٹی حکومت میں آئے وہ اپنی پریارٹی سیٹ کرتی ہے, وہ اپنی ترجیحات کے مطابق جو ہے نا بجٹ بناتی ہے, اور پھر آگے جو ہے نا بجٹ پاس ہوتا ہے. چلیں اسد کیسر صاحب, اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میں کر لیتا ہوں. آپ نے اگست 2023 کا جو معاملہ ہے, یعنی بجٹ 2023-24 تو پیش نہیں کرنے دینا, لیکن خان صاحب کی جو گورنمنٹ گئی تھی وہ 9 اور 10 اپریل 2022 کی درمیانی رات گئی. تو اس کے بعد جو 2022-23 کا بجٹ پیش کیا گیا تھا اس پارلیمان کی جانب سے, ان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت تھے, ان کی جانب سے آپ اس کو بھی لیجٹمیٹ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اسد کیسر صاحب؟ دیکھو, ہم تو پوری حکومت کو نہیں تسلیم کرتے, نہیں کرتے, بجٹ کو کیسے تسلیم کریں, لیکن وہ تو پھر بھی کوئی ٹائم کوئی چیز تھی. لیکن یہ تو پھر یعنی اگر ہماری اسمبلی بھی بجٹ پاس کرتی, کہ اگر ہم بھی حکومت ہوتے نا تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی میں تو یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو مطلب آخری سال ہے اس کا, ابھی تو ان کا بجٹ نہیں ہے, یہ تو دوسری حکومت کا, دوسری اسمبلی کا کام ہے کہ بجٹ پاس کرے. یعنی یہ اسمبلی تو اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں, یہ تو اپنے جتنے بجٹ پاس کر رہے تھے یہ بجٹ اپنے کمپلیٹ کر چکے. یہ بجٹ پاس کرنا نیکسٹ اسمبلی کا کام ہے, نیکسٹ اسمبلی جو ہے نا یہ بجٹ پاس کرے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یا کہیں سے یقین دہانی کرائی گئی ہے اسد کیسر صاحب کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گا 26 سے پہلے انٹرم سیٹ اپ کا؟ دیکھو, میں تو مورلٹی کی بات کرتا ہوں, میں تو قانون کی بات کرتا ہوں, میں تو اخلاقیات کی بات کرتا ہوں. سر اس ملک میں کون سا قانون ہے سر؟ بندہ دن دہاڑے غائب ہو جاتا ہے, چترول ہو جاتی ہے, دن دہاڑے گولی ہو جاتی ہے, لگ جاتی ہے سابق وزیر اعظم کو. ملک کی وزیر اطلاعات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو گولی لگی ہے, ملک کے وفاق کی وزیر اطلاعات ماننے کو تیار نہیں ان کو گولی لگی ہے. ارشد شریف صاحب کا کینیا میں بہیمانہ قتل ہو جاتا ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اب کون سے قانون کی ہم بات کر رہے ہیں اسد صاحب؟ دیکھیں, یہ تو اس لیے لڑائی تو جدی ہے نا, لڑائی تو میں اب جب جدوجہد کرتے ہیں, جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو کچھ تو آپ کو کھونا پڑتا ہے, لیکن کچھ پانی کیجیے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب کی شہادت جو ہے نا رائگاں نہیں جائے گی. یہ ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ ہوگا, اور وہ انقلاب یہ ہوگا کہ یہ آپ کی صحافت کی آزادی کے لیے اور اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک جمہوری اسلامی مملکت بنانے کے لیے اس میں انشاءاللہ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. شریف جو ہے نا یہ ایک ہسٹری کا, پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ بن گیا ہے. اس کی بہت بڑی آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو جو ہے نا جو اس نے کیا ہے, اس کی وجہ سے اس ملک کی عوام کو انشاءاللہ کافی ریلیف ملے گی. اس نے اپنی قربانی تو دے دی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم حالت جنگ میں ہیں, ہم احتیاط بھی کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں پاکستان بنے, جو قائد اعظم کا پاکستان تھا, جو قائد اعظم کے پاکستان جو اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی, وعدے کی تھی کہ وہ پاکستان جس میں پاکستانی قوم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں گے, اور جو اپنے فیصلوں میں اور اپنی پالیسی میں آزاد ہوں گے, اس پاکستان کی طرف ہم گامزن ہیں انشاءاللہ. بس سر ایک کوئک کامنٹ کر دیجئے گا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارا پارلیمان بڑا کمزور ہے, ہماری پارلیمنٹ بڑی کمزور ہے. یہ پارلیمنٹ کو کیا کھلانا پڑے گا کہ یہ طاقتور ہوگی سر, اور کب اور کتنی ڈوز میں کھلانا پڑے گا؟ بس پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ابھی چل رہا ہے نا, یہ پارلیمنٹ مضبوطی کے لیے چل رہی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کو ہمیشہ جو ہے نا پیچھے رکھا گیا ہے. کبھی جوڈیشری آتی ہے, وہ اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتی ہے, کبھی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ آ جاتا ہے, کبھی ملک میں ماشاء اللہ آ جاتا ہے, اور ایسی چیزیں ہوتی ہے. ہمیشہ جو ہے نا پاکستان میں لنگ جوڑی پارلیمنٹ رہی ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں, انڈیا جو ہے نا ایک صحیح معنوں میں وہاں پارلیمنٹ آزاد ہے, مضبوط ہے, اور وہاں آپ دیکھیں, ایون بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش کس طرح رہا ہے, بنگلہ دیش جو ہے کتنی ترقی کر رہا ہے. ابھی اللہ نے قوم پہ کرم کیا کہ عمران خان جیسے لیڈر دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک مضبوط جمہوریت, اور وہ جمہوریت جس میں پارلیمنٹ جو ہے نا قوم کی خدمت کرے گی, اور پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوگا, اور وہی جو ہے نا سب سے بڑا ادارہ ہوگا, کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس پاور جو ہے نا یہ ہونی چاہیے. ویری رائٹ. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف بھی سے سینئر سرکردہ رہنما جناب اسد کیسر صاحب نے اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ کے لیے وقت نکالا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے اس نیشنل ڈیبیٹ کی جو سب سے بڑی سٹوری ہم نے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب نے یہاں پبانگ دھل یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس حکومت کو اگلا بجٹ پیش نہیں کرنے دیا جائے گا. یعنی اب تک یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ 26 کے بعد یہ لوگ کتنے دن بیٹھیں گے, بیٹھنا ہے بھی یا نہیں ہے, صرف اجتماع ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اب یہ بات کلیئر ہے کہ انہوں نے
ये तय कर लिया है कि अगला बजट इस हुकूमत को हमने पेश नहीं करने देना, वो उसको आईनी और कानूनी मानते ही नहीं है। तो बड़ी डेवलपमेंट है, स्टोरी भी बड़ी है। आज के नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।